حضرت ہود علیہ السلام کی وفات احقاف نام کے علاقے میں ہوئی تھی اور احقاف میں بسنے والی قوم نے بہت ترقی کی تھی۔ ان کے دو بادشاہ تھے جن میں سے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق کو عروج تک پہنچایا۔ اس دور میں کسی بادشاہ کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ شداد کا مقابلہ کر سکے۔ اس غلبے اور طاقت نے اس کو اتنا مغرور کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس وقت کے علماء نے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا ملے گا؟ اگر کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے تو یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے، اور مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے بھلا کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے جبکہ اللہ کی اطاعت میں جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبیاں بتاؤ۔ لوگوں نے جنت کی صفات اس کے سامنے بیان کی تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور جنت کی تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر سمجھا دیا۔ اس نے دنیا بھر کے حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں کہ وہ کوہ عدن کے قریب ایک جنت بنا رہا ہے۔ اس نے جنت کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ نیچے پانی تک پہنچ گئیں، پھر ان کو سنگ سلمانی سے بھروایا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنوا دیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں پورے شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے بھرا ہوا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی گئیں، اور نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے کہ جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر لٹکا دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے خوشبودار کیا گیا۔ یاقوت اور دیگر جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی باری پر آ کر پہرے دیتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد جاری کر دیا۔ اس نے پوری دنیا سے حسین و جمیل لڑکیاں منگوا کر انہیں حوروں والے لباس دیے اور حکم جاری کیا کہ کوئی بھی شخص اگر ان میں سے کسی کو پسند کرے تو وہ فوراً اس کے ساتھ ہر کام کرنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ بازاروں اور دکانوں کو بہترین پردوں سے آراستہ کیا اور ہر پیشہ و ہنر والے کو حکم دیا کہ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نوع قسم کے پھل اور میوے پہنچایا کریں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام ارکان دولت کو حکم ملا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء کو بھی اس نے اپنے ساتھ لے لیا اور راستے بھر ان کا مذاق اڑاتا آیا کہ ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ اب میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچا اور ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ جواب ملا کہ تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت تو دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو اس کی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اور جنت اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ساتھ ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔